مبارکہ کی بہاریں بھی دیکھنا نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے چاہا تو عافیت بھی رہی تو اللہ کریم اس کی خوب خوب برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ آج آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر کے آیا ہوں۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بہترین ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے فٹ ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدترین ہوتے ہیں۔ یہ دو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں کی صفتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ بدترین لوگوں کی خامیاں ہوتی ہیں اور بہترین لوگوں کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا۔ آپ بڑے ہی غور سے سماعت فرمائیے گا۔ حضور تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کی، کون شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نمبر 2، اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیارا ہے؟ دو باتیں ہو گئی نا جی۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا لوگوں کو بہت نفع پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندوں میں سے ایک بندہ ہے، یعنی جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، وہ اللہ کریم کے محبوب ترین بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فرائض وغیرہ کے بعد معمولات میں سب سے زیادہ پیارا یہ عمل ہے کہ تو کسی مسلمان کا دل خوش کر دے اور یا اس کی پریشانی دور کر دے، یا اس کا دین یعنی قرض جو تو نے دینا ہے اسے ادا کر دے، یا اس کی بھوک دور کر دے، یا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا۔ حضور نے فرمایا مجھے اس مسجد نبوی میں پورا مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پیارا ہے، کیونکہ عبادت کا فائدہ فقط اپنی ذات کو ہوگا، جبکہ حاجت پوری کرنے کا فائدہ پوری مخلوق اٹھائے۔ اب یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس حدیث پاک میں بہترین شخص کی کچھ خوبیاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ ان خوبصورت اور بہترین خوبیوں میں 6 باتیں مالک کائنات کے حبیب نے ارشاد فرمائی ہیں۔ لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، نمبر 2، ان کے دل کو خوش کرنا ہے، نمبر 3، ان کی پریشانی دور کرنا ہے، نمبر 4، اگر کسی کا ہم نے قرضہ دینا ہے تو وہ ادا کرنا ہے، نمبر 5، فرمایا کسی مسلمان کی امداد حاجت پوری کرنے کے لیے چلنا، نمبر 6، فرمایا میری مسجد میں مجھے پورے مہینے کے لیے کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے، اس سے بہتر یہ اعمال ہیں جو حضور نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے غور کیا دین اسلام فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کا نام نہیں ہے، یہ ارکان اسلام میں
کلمہ توحید و رسالت کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو لکھا، یہ ارکان اسلام ہے، لیکن جو میں آج موضوع لے کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کا تعلق بندوں کے ساتھ، بندوں کے معمولات ہیں کہ بہترین بندہ، اس کی علامات حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی اسے توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو بندہ کسی بندے کے لیے اس کی حاجت پوری کرنے میں معاون، مددگار ثابت ہو تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ مالک اس کی بھلائی چاہتا ہے کہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں مالک نے اسے لگا دیا ہے۔ اب اس حدیث کا تعلق بھی بندوں کے ساتھ، بندوں کے معمولات ہیں۔ آئیے، بھلائی، نفع پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نمبر 1، بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والا بندہ بھی بہترین بندوں میں شامل ہے۔ قرآن نے کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہتر ہو ان تمام امتوں میں جو تم لوگوں میں ظاہر ہوئیں، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے بہترین اور بدترین، بہترین کون ہے اور بدترین کون ہے؟ ابھی ہم بہترین بندوں کی بات کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کسی کی عمدہ تربیت کر کے اسے معاشرے کا اچھا فرد بنا دینا، یہ بھی بہت نفع پہنچانے والا کام ہے۔ اگر ہم نے کسی فرد کی اصلاح کر دی، چاہے وہ افراد میں فرد ہماری فیملی ممبر ہو، چاہے ہماری بیٹی ہو، چاہے ہمارا بیٹا ہو، چاہے ہمارا کزن ہو، چاہے ہمارا بھتیجا ہو، چاہے ہمارا بھانجا ہو، چاہے محلے دار ہو، چاہے مسجد کا نمازی ہو، چاہے علاقے کا فرد ہو، ہم نے کسی فرد کی اچھی تربیت کر دی، اچھا انسان بنا دیا، تو یہ معاشرے کا اچھا فرد بن کے جب ابھرے گا تو معاشرہ اس سے استفادہ کرے گا، معاشرہ اس کی اچھائی سے فائدہ اٹھائے گا، معاشرہ اس کی سچائی سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو گویا ایک بندے کی اصلاح کر دینا، ایک بندے کو درست کر دینا، یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچانے والا کام ہے۔ پھر فرمایا گیا کسی کی مالی مشکلات کو حل کر دینا۔ مالی مشکلات کے اندر آج ایک معاشرے کا اتنا بڑا طبقہ مالی معاملات میں گرفتار نظر آتا ہے، بظاہر صحیح و سالم بندہ، حقیقتاً اس کے اندر کے معاملات کو جب بندہ چھیڑتا ہے تو اس جیسا پریشان حال بندہ کوئی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ نشہ کرتے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ جناب والا نہ جانے کن کن برائیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کسی کی مشکلات کو دور کر دینا، ابھی پیچھے میں نے حدیث سنائی ہے، کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلنا، کریم آقا نے فرمایا میری مسجد میں پورے مہینے کا اعتکاف کرے وہ ایک طرف ہے، اور کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلنا وہ اس سے بہتر ہے۔ یہ دین اسلام کا درس ہے جناب، یہ دین کا درس ہے جناب۔ اب سنیے، اچھا
اور نیک مشورہ دینا، اچھا اور نیک مشورہ دینا جس سے مشورہ کرنے والے کا بھلا ہو، یہ بھی بہت بڑا لوگوں کو نفع پہنچانے والا کام ہے۔ تو مشورے کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ معاشرے میں ہماری مارکیٹ کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ ہماری مارکیٹ میں جو دکان خالی ہوئی ہے نا، اس کے ہاتھ لگ گئی تو یہ کاروبار اس کا اپ ہو جائے گا، کاروبار اس کا عروج پہ پہنچ جائے گا۔ بھائی اس کا کاروبار عروج پہ پہنچ جائے گا تو آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ آپ کا کوئی نقصان ہوگا؟ آپ کے ذمے جو اللہ نے کام لگایا وہ کیجئے، اچھا مشورہ دیجئے۔ اچھا مشورہ دینا بھی لوگوں کو نفع پہنچانے والا کام ہے، بخل سے کام نہ لیجئے، اور اپنے اندر انتقام کی آگ کو بجھا دیجئے۔ اچھا مشورہ دیجئے، مارکیٹ میں ان ہونے دیجئے، مارکیٹ میں کاروبار کرنے دیجئے، مارکیٹ میں سودا بیچنے دیجئے، آپ کے سودے کا نقصان نہیں ہوگا۔ جو میرے رب نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ کسی اور کے مقدر میں نہیں جائے گا۔ جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہے کسی کے منہ میں نہیں جائے گا۔ جو رزق آپ کے مقدر میں نہیں لکھا وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو لوگوں کو نفع پہنچانے والا بندہ بقول حضور کے بہترین بندہ ہے، اور لوگوں کو نفع پہنچانے والا یہ بھی بندہ ہے جو کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی جا کے عیادت کرتا ہے، اس کی جا کے بیمار پرسی کرتا ہے۔ اس کے پاس علاج معالجے کے پیسے نہیں ہوتے تو چپ کر کے اس کو علاج معالجے کے پیسے دے دیتا ہے، ادویات چپ کر کے دے آتا ہے، اس کے ڈاکٹروں کی فیسیں چپ کر کے ادا کر دیتا ہے۔ گو کہ بندہ، ہر بندہ مانگنے والا نہیں ہوتا، ہر بندے کی مانگنے کی جرت بھی نہیں ہوتی، اور اس معاشرے کے اندر جو مجبور ہوتا ہے اس کی زبان نہیں کھلتی، جو کاروباری ہوتا ہے اس کی زبان ایسے چلتی ہے جیسے کینچی چلتی ہے۔ اللہ اکبر! مجبور بندے کو تو سوال کرنا مر جانے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کی تو زبان ہی نہیں کھلتی جناب۔ اور یہ جو گداگر لوگ ہوتے ہیں ان کا تو پیشہ ہوتا ہے، یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بینک بیلنس ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تحقیقات کے مطابق ان کی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، تحقیقات کے مطابق جب یہ اپنے کام سے مانگنے سے فراغت پاتے ہیں ان کے شاہی انداز ہوتے ہیں، بڑے ہوٹلوں پہ یہ کھانا کھاتے ہیں، اچھی یہ گاڑیاں رکھتے ہیں، اچھے یہ مکان رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ پیشہ ہے تو یہ پیشہ ور لوگوں سے بچنا ہے۔ آگے زکوٰۃ ادا کرنے کے ایام میں عمومی طور پر شعبان المعظم یا گزرا ہوا رجب المرجب یا آنے والا رمضان المبارکہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں، سال گزرنے کے بعد جو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس کی ادائیگی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو بات کر رہا تھا لوگوں کو نفع پہنچانے کی، بیمار کی تیمارداری کرنا اس کا نفع ہے، بیمار کی بیمار پرسی کرنا اس کا نفع ہے، بیمار کی جناب والا دل جوئی کرنا اس کو نفع پہنچانا ہے، ادویات لے کر کے دے دینا نفع پہنچانا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچانے کی ایک صورت ہے۔ یتیموں غریبوں کا سہارا بن جانا یہ بھی نفع پہنچانے کی صورت ہے۔ ضرورت مند کو بغیر سود کے قرضہ دے دینا یہ بھی ایک نفع پہنچانے کی صورت ہے۔ اپنی چیز فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کو عاریتاً دے دینا کہ وہ بھی فائدہ اٹھا لے یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچانے کی صورت ہے۔ درخت لگانا، پودا بنانا، پودا لگانا، درخت بنانا یہ بھی انسانوں کو بھی نفع، آنے والی قوم کو بھی نفع، جانوروں کو بھی نفع، اور ماحول کی تازگی میں بھی معاون مددگار، ماحول کی خوبصورتی میں بھی معاون مددگار، ماحول کو آلودگی سے بچانے میں بھی معاون مددگار، یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچانے والی بات ہے۔ بھولے ہوئے راہ بھٹکے ہوئے بندے کو راستہ بتا دینا کہ یہ راستہ یوں جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت میں نے فلاں جگہ جانا ہے، جانا اس نے یہاں ہے، اشارہ ہم جلدی میں ادھر کر گئے، وہ بیچارہ بھٹکتا پھرا۔ اللہ اکبر! اب وہ راستہ کسی کو بتا دینا بھی نیکی ہے، یہ لوگوں کو نفع پہنچانے کی صورت ہے۔